نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کے لیے 100 اونٹ ساتھ لائے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب لمبا سفر ہوتا تو اونٹوں کے سفر تھے۔ آپ حضرات نے کبھی دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، میں نے اپنی زندگی میں بچپن میں دیکھا ہے کہ ہمارے گاؤں میں بھی بہت سارے خاندان تھے جو اونٹوں کو پالتے تھے۔ جب وہ اونٹوں کا سفر کرتے تھے 40 50 اونٹ کا ہی سامان لے کے نکلتے تھے تو رات کو سفر کرتے ہوئے اونٹوں والا زور زور سے اپنی پنجابی زبان کی کوئی مقامی شعر گاتا تھا، تو وہ اونٹ شعر سن کر مستی میں چلتے تھے، رکنے کا نہ۔ آواز جو ہوتی ہے نا، یہ ایک جادو ہے، وہ اللہ کسی کو بھی دے دے۔ حدیث میں بھی کہا گیا آواز ایک جادو ہے۔ تو اونٹوں والے جو ہیں وہ ماشاءاللہ کبھی کبھی ایسی آواز رکھتے تھے کہ اونٹوں پر بھی آواز کا اثر ہوتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابیوں کو اونٹوں کے ساتھ اشعار پڑھنے کا مقرر کیا۔ ایک حضرت براء ابن مالک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے اونٹوں میں ان کو رکھا کہ تم چلتے چلتے رات کو اشعار پڑھنا ہے، اور حضرت انجسہ اسود حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے اونٹوں میں مقرر کیا تھا کہ تو عورتوں کے اونٹوں میں رات کو زور زور سے شعر پڑھنے ہیں۔ اور اتنی پیاری آواز تھی حضرت انجسہ کی، خود حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کے اندر بھی ہے، کہ وہ جب رات کی اندھیرے میں صحرا میں جب اشعار پڑھتے تو اونٹوں کو بھی مستی آ جاتی تھی۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اونٹ بھی مستی میں ہیں تو حضور نے فرمایا انجسہ ان اونٹوں کے اوپر شیشے کے آبگینے ہیں۔ خواتین کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ شیشے کے آبگینے ہیں، آہستہ پڑھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری آواز سن کر اونٹ ایسی مستی میں آئیں کہ یہ شیشے کے آبگینے زمین پر نہ گر جائیں۔ خواتین کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے۔ مقصد کیا کہ ان کا خیال رکھنا ہے سفر میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اونٹ کی سواری اور یہ تیرے اشعار پڑھنے اونٹوں کو اتنا مست کر دیں کہ اوپر والی سواریاں نیچے نہ گر جائیں۔ اس طرح سفر کاٹتے کاٹتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں مکے پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا، آپ نے احرام نہیں کھولا چونکہ آپ نے حج قران کرنا تھا۔ ہفتے کے دن چلے تھے، اتوار کو مدینے سے روانگی ہوئی، سوموار والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے پہنچے۔ 9 دن کا سفر تھا اونٹوں کا، ورنہ 8 دن میں ہو جاتا ہے، لیکن یہ سفر 9 دن کا تھا۔ سوموار کو آپ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات تک مکے میں رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف بھی نہیں کیا۔ اور ایک وادی ہے، وادی بطحہ کے نام سے مکے میں آج بھی، آتے وقت آپ ذی طوا میں ٹھہرے، عمرہ کرنے کے بعد آپ وادی بطحہ میں تشریف لے گئے، جمعرات تک آپ وادی بطحہ میں رہے، پھر نہ آپ نماز کے لیے حرم میں آئے نہ طواف کے لیے حرم میں آئے، نمازیں بھی آپ وہیں پڑھتے رہے۔ آج بھی وہ وادی موجود ہے۔ جمعرات کا دن آیا 8 ذی الحج کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کے وقت یعنی صبح 9-10 بجے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے لیے تشریف لائے۔ حج شروع ہوتا ہے 8 کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لائے۔ 8 کی ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور 9 ذی الحج کی فجر کی نماز، آپ نے یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھی۔ مینا کیا ہے؟ ایک میدان ہے، مکے سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ آج کل چونکہ ٹنل بن گئے تو 3-3.5 میل کا سفر ہے۔ 7 میل کے فاصلے پر یا 7 کلومیٹر کے فاصلے پر مینا کا میدان ہے چھوٹا سا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ماں کے رحم کی طرح، جس طرح بچہ بڑھتا ہے ماں کا رحم بڑھتا جاتا ہے، جیسے حاجیوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے یہ مینا کا میدان بھی بڑھتا جاتا ہے۔ مینا میں کئی جگہ ہیں، میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا کہ بڑے شیطان پہلا ہے مکے کی طرف جب جائیں مینا سے، اور مکے سے مینا آئیں تو بھی یہ پہلے یہی آتا ہے بڑا شیطان۔ بڑے شیطان کے پاس ایک چھوٹی سی پیلے رنگ کی
میناروں والی ایک چھوٹی سی مسجد ہے، کبھی پہاڑوں کے دامن کے اندر چھپی ہوئی تھی، آج کل یہ ظاہر ہے۔ اس کو مسجد بیت کہتے ہیں، جہاں مدینے سے آنے والے لوگوں نے پہلے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی، اور پھر ان لوگوں کی وجہ سے اللہ پاک نے مدینے میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔ وہ مسجد آج بھی موجود ہے۔ یہ تینوں شیطان ہیں، بڑا، درمیانہ، چھوٹا، یہ بھی میدان مینا میں ہے۔ حضرت اسماعیل کی قربانی حضرت ابراہیم نے دی، وہ بھی وادی مینا میں دی۔ مینا میں ایک مسجد ہے جس کو مسجد خیف کہا جاتا ہے، بڑی عالی شان، بہت بڑی مسجد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مسجد کے قریب اپنا خیمہ لگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کا رنگ بھی سرخ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ اسی مسجد خیف کے قریب پہاڑ تھا، پہاڑ کے اندر ایک غار تھا چھوٹا سا۔ شام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی اس پہاڑ میں گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پہاڑ کے اندر سورہ مرسلات ہے، 29ویں سپارے کے آخر میں اس پہاڑ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ سورہ مرسلات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آج کل تو وہ پہاڑ روڈ کے اندر آ گیا ہے، چونکہ وہاں سے روڈ نکلا ہے، کبری ملک خالد کے نام سے وہ کبری جاتی ہے، جہاں پر یہ غار تھا۔